چادر کے بھی کیا کہنے، اللہ اکبر۔ ایک چادر حضور نے بیٹی فاطمہ کو دی، ایک چادر حضور نے بیٹی زینب کو دی۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو نکاح کے وقت چادر دی، پتہ ہے وہ چادر اس پہ کوئی گوٹی کا کام نہیں ہوا تھا، کوئی تلے کا اس چادر پہ کام نہیں ہوا تھا۔ یوں کر کے پیغمبر نے چادر کو کھول کے دیکھا، 16 پیوند کپڑے کے 17واں چمڑے کا لگا ہوا تھا۔ بیٹی کی رخصتی کے وقت حضرت علی کے بھائی عقیل دروازے پہ رخصتی لینے کے لیے کھڑے ہیں، حضرت علی فاطمہ کی ڈولی کے لیے لینے کے لیے دروازے پر آئے۔ حضور نے 17 پیوند والی چادر سیدہ کے سر پہ ڈالی اور سیدہ کو اپنی باہوں میں لے کے سینے سے لگایا۔ اتنا روئے اتنا روئے، سیدہ اس سے فرمانے لگی، عرض کرنے لگی، ابا کیا بات ہے؟ کہ بیٹی آج یہ 17 پیوند والی چادر دیتے تیرے سر کے اوپر محمد کے ہاتھ کانپنے لگ گئے، لیکن میری بیٹی پریشان نہ ہو، 17 پیوند والی چادر آج لے لے، وعدہ کرتا ہوں قیامت کے دن جنتی عورتوں کی سرداری کا تاج میں تنہیں ہاتھوں سے بناؤں گا۔ ایک چادر رحمت والے نبی نے سیدہ زینب کو دی، آ جاؤ میرے عزیزو، آ جاؤ اما امت کو امال پہ لے کے آؤ۔ شان مصطفیٰ سے امت میرے عزیزو واقف ہو گئی، پروگرام مصطفیٰ سے امت واقف ہو گئی۔ اس وقت امت کو امال پہ لے کے آؤ۔ کس نبی کے امتی ہو؟ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ کس نبی کے امتی ہو؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اللہ نے فرمایا میرا نبی میں نے تجھے گواہ بنا کے بھیجا، مبشرا ونذیرا، خوشخبری سنانے والا ڈرانے والا میں نے بنا کے بھیجا، خوشخبری سنانے والا۔ آپ نے فرمایا جب یتیم سامنے آ جائے پیار محبت بھرا ہاتھ سر پر رکھ دینا، جتنے بال اس کے سر کے نیچے آئیں گے اللہ اتنی نیکیاں عطا فرمائے گا۔ ونذیرا، ڈرانے والا بھیجا۔ فرمایا یتیم بچہ تیرے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے، اسے دیکھ کر اپنے بچے کو پیار نہ کرنا، اگر اپنے بچے کو گود میں اٹھا کے پیار کرے گا، یتیم دیکھ کے رونے لگ گیا، یہ نہ ہو آج نہیں تو کل چرپائی پہ لٹا کے تیرا جنازہ قبرستان چلا جائے، پروردگار عالم تیرے بچے کو یتیمی کا تاج پہنا کے در در کی ٹھوکریں کھا کے رونے پر مجبور کر دے گا۔ شاہدا و مبشرا، گواہ بنا کے بھیجا، خوشخبری دینے والا بھیجا۔ کیا خوشخبری ہے؟ اللہ غنی، فرمایا کسی بھوکے کو کھانا کھلائے گا، کملی والا اللہ کے دسترخوان پہ بٹھائے گا، کسی ننگے کو کپڑا پہنائے گا، کملی والا اللہ سے جنت کے جوڑے دلوائے گا، کسی بے مکان کے لیے چھت کا انتظام کرے گا، اللہ عرش عظیم والی چھت کی جنت عطا فرمائے گا۔ وَنَذِيرًا، فرمایا خبردار خبردار، کوئی بیوہ تیرے دروازے پر آ کے بیٹھ گئی، اپنی بیوی سے بیوہ کے سامنے نہ مسکرانا، اپنی بیوی سے بیوہ کے سامنے مسکرا کے بات نہ کرنا، چرپائی پہ بیوی بیٹھی ہو تو اٹھ جانا یا اسے اٹھا دینا، اللہ اکبر، مسکرا کے باتیں کرے گا۔ بیوہ عورت نے نیچے منہ کر کے رونا شروع کر دیا اور اس کے دل میں خیال ہے کاش میرا گھر والا بھی زندہ ہوتا، مجھے بھی مسکرا کے میرے سے باتیں کرتا۔ فرمایا خبردار خبردار، اس کا رونا اگر اللہ کے پاس پہنچ گیا ان قریب اللہ کفن پہنائے گا، تیری بیوی کو سفید چادر پہنائے گا، در در کی ٹھوکریں کھلوائے گا، تیری بیوی کو خون کے آنسو رونے پر مجبور فرما دے گا۔ یہ امت تو میرے عزیزوں ایک دوسرے کی خیر خواہی کے لیے آئی تھی، امت دشمن کہاں سے بن گئی؟ یہ ایک دوسرے کے لیے جذبہ پیار کا جذبہ لے کے آئی تھی۔ یہ امت میرے عزیزوں ایک دوسرے کی دشمن کہاں سے بن گئی؟ بھائی سے ایسی کڑوی بات کر رہا ہے، کلیجے کو چیر کے رکھ رہا ہے، بہنوں نے دروازے پر آنا چھوڑ دیا، پھوپھیوں نے بھتیجوں سے فون کر پر حال پوچھنا چھوڑ دیا، خالہ بھانجے کے دروازے پہ ڈر کے نہیں آتی کہ ذلیل کر کے مجھے گھر سے نہ نکال دے، چاچا بھتیجے کو دیکھ کے آنکھ نیچی کر رہا ہے، ماما بانجے کو دیکھ کے آنکھ نیچی کر رہا ہے، بھا لگانی ہے اس عزت کو، آگ لگانی ہے شان و شوکت کو۔ خدا پاک کی قسم، تیرے ماں کا کنبہ تیرے سے راضی نہیں، تیرے باپ کا کنبہ تیرے سے راضی نہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، مکے کے در یتیم کو کیا کہ منہ دکھائے گا، جب آمنہ کا لال رو کے کہے گا اے ظالم، میں تو دشمنوں کو بھی راضی کر کے آیا، تو اپنوں کو بھی ناراض کر کے آ گیا۔ خود ہی تو سناتے ہو وہ عورت جو رحمت عالم علیہ السلام پہ کچرا ڈالا کرتی تھی، اللہ اکبر، اس کی عادت کے لیے حضور تشریف لے گئے۔ خود ہی تو بتاتے ہو جس کی گٹھڑی اٹھائی اس نے 3 یا 4 میل تک پاک پیغمبر کو ہر قدم پہ گالیاں دی، اللہ اکبر، میرے نبی نے زبان سے اف تک نہ کہا۔ جب وہ مائی اپنے مکان کو پہنچ گئی اس کی گٹھڑی رکھی، کہا اماں جس محمد کو گالیاں دیتی ہے وہی محمد میں ہوں، چیخ نکل گئی، کہا اماں جان میں تجھے اگر بات کا جواب
دیتا تو مجھے رحمت للعالمین کون کہتا؟ ما بعثت لعانا، اما میں لعنتیں برسانے نہیں آیا، انما بعثت رحمہ، اما میں لعنتیں برسانے نہیں آیا، آمنہ کا لال امت پر رحمت برسانے کے لیے آیا۔ ایک نوجوان نے اپنی ماں کے کپڑوں کو دیکھا، کلمہ نہیں پڑھا، ماں کے کرتے میں سوراخ دیکھے، ساتھ والے دروازے کی کنڈی بجائی، کون ہے؟ تیرا بھتیجا۔ چاچے نے کہا پھر آ جا اندر، چاچا کھانا کھا رہا تھا، بھتیجا چاچے کے قدموں سے لپٹ کے رونے لگ گیا، کیوں با خیر تو ہے؟ کہ چاچا تیرے سے روٹی کا سوال نہیں کرتا، چاچا میں تیرے سے روٹی کا سوال نہیں کرتا میرے چاچا، آج میں نے ماں کے کپڑوں کی طرف دیکھا، اتنے بڑے سوراخوں میں ماں کا وجود نظر آیا، چاچا تیرے پاس کپڑے کی کمی نہیں، چاچا جان اپنے کندھے والی چادر میری ماں کو دے دے تاکہ میری ماں اپنا وجود ڈھانپ لے۔ چاچے نے اسی وقت تیور بدل دیے، کہنے لگا اچھا تجھے چادریں دوں، یہ تو چادریں ختم ہو جائیں گی، میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ چاچا تو ہی تو تھا جب میرے باپ کا جنازہ میرے سامنے پڑا تھا، تو نے گود میں اٹھا کے مجھے سینے سے لگایا تھا اور میرے باپ کے ماتھے پہ پیار کر کے کہا تھا او میرے بھتیجے، آج کے بعد جو چرپائی پہ لیٹا یہ تیرا باپ نہیں، جس نے گود میں تجھے اٹھایا یہ تیرا باپ ہے۔ چاچا آج تو پہلی مرتبہ میں تیرے سے چادر مانگنے آیا، تو نے ایسا کڑوا جواب دیا قبر میں میرے باپ کی روح تڑپ گئی۔ وہ نوجوان چچے کے گھر سے واپس آیا، رحمت والے نبی کے صحابی نے اسے روتا دیکھا، کیا بات ہے؟ کہ سگے چاچے سے بڑی امید لے کے ماں کے لیے کرتا مانگنے گیا تھا، چچے نے انکار کر دیا۔ کس نبی کی امتی ہو؟ اللہ اکبر۔ دروازے پر ایک عورت آ کے کھڑی ہو گئی، ٹکٹکی باندھ کے حضور کو دیکھ رہی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صحابہ کی مجلس میں سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اس عورت کے پاس چلے گئے، امی کیا بات ہے؟ کہنے لگی ذرا پھر کہنا۔ آپ نے فرمایا امی کیا بات ہے؟ کہ پھر کہنا۔ اللہ اکبر۔ کہ آپ نے فرمایا امی کیا بات ہے؟ کہ پھر کہنا۔ اماں کیا بات ہے؟ سنائی نہیں دیتا؟ بار بار پوچھتی ہو۔ کہ بیٹے تیرے پوچھنے میں مجھے بیٹے کی یاد آ گئی، کہ اماں تجھے دیکھنے میں مجھے میری ماں آمنہ کی یاد آ گئی ہے۔ کیا بات ہے اماں؟ کہنے لگے بچے چھوٹا منہ بڑی بات کر رہی ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اماں بول، یہاں تو آ کر جانوروں کو بھی بولنے کی اجازت ہے، انسان تو دور کی بات ہے۔ میرے دربار میں تو اللہ نے میرا دل اتنا نرم بنا دیا کہ جانور اپنا دکھڑا سناتے ہیں، اماں تو انسان ہے۔ کہنے لگی بیٹے میں دکھڑا سنانے نہیں آئی، دل کا ارمان لے کے آئی ہوں۔ رحمت والے نبی نے فرمایا اماں کیا ارمان لے کے آئی؟ کہ بیٹا بڑے دل سے میں نے ایک انسلا کپڑا سنبھال کے رکھا ہے، میرا دل چاہتا ہے تو اجازت دے میں اپنے ہاتھوں سے تیرے لیے کرتا بنا کے لاؤں۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو بھی رہے ہیں، سر بھی ہلا رہے ہیں۔ کہ اماں ٹھیک ہے میں تیرے کرتے کا انتظار کروں گا۔ کہ بیٹے کرتا لینا کوئی نہیں، مجھے پہن کے بھی دکھانا ہے۔ اماں میں تجھے پہن کے بھی دکھاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ چند دن کے بعد کرتا لے کے مسجد نبوی کے دروازے پر آ گئی۔ رحمت والے نبی خوشی خوشی اٹھے کہ اماں پہن کے دکھاؤں، دیکھنا چاہتی ہے کہ جی۔ صحابہ کے جرمٹ میں کھڑے ہو گئے، پیوند والا 12 پیوند والا کرتا اتارا۔ اللہ غنی، یہ کرتا کبھی 12 پیوند والا ہوتا، کبھی 17 پیوند والا کرتا ہوتا۔ کس وقت اس کی نشاندہی تب ہوئی جب آمنہ کا لال مکے کا در یتیم سونا نجپال نبی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اماں عائشہ نے یوں گود میں سے سر اٹھایا، اماں عائشہ نے چرپائی پہ نبی پاک کا سر رکھا، دروازے پر گئی، حجرے مبارک کے پردہ ہٹایا، بلال جی اماں جان میرے پاس آ جا۔ اماں عائشہ نے رو کے دکھایا۔ بلال کہنے لگے اماں کیا ہوا؟ کہ ممبر پہ بجا کر اعلان کر دے، نبی کے ممبر کے پاس کھڑے ہو کے اعلان کر دے محمد دنیا سے رخصت ہو گیا، ساری نبی کی امت یتیم ہو گئی ہے۔ اتنے میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو نبی کی بیویاں آ گئی۔ اللہ اکبر۔ ایک نے حضور کے سینے پر ہاتھ رکھا اور یوں کر کے سینے مبارک کا ہلایا۔ کون؟ ام سلمہ۔ کہنے لگی اللہ کے نبی ہمیں کس کے حوالے چھوڑ کے چلے گئے؟ اما ام سلمہ کہتی میں نے صرف یوں کر کے ہاتھ لگایا، اللہ کی عزت کی قسم ہے کئی مرتبہ میں نے غسل کیا، کئی مرتبہ میں نے وضو کیا، اس ہاتھ سے کئی مرتبہ میں نے کپڑے دھوئے، اس ہاتھ سے کئی مرتبہ میں نے برتن دھوئے، موت آ گئی ساتھ کی ہتھیلی سے نبوت والی خوشبو ختم نہ ہوئی۔ نعرہ تکبیر!
سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں کر کے چادر جو حضور نے آخری وقت میں اپنے اوپر لی تھی، چادر کے بھی کیا کہنے، اللہ اکبر، ایک چادر حضور نے بیٹی فاطمہ کو دی، ایک چادر حضور نے بیٹی زینب کو دی۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح کے وقت چادر دی، پتہ ہے وہ چادر اس پہ کوئی گوٹی کا کام نہیں ہوا تھا، کوئی تلے کا اس چادر پہ کام نہیں ہوا تھا۔ یوں کر کے پیغمبر نے چادر کو کھول کے دیکھا، 16 پیوند کپڑے کے 17واں چمڑے کا لگا ہوا تھا۔ بیٹی کی رخصتی کے وقت حضرت علی کے بھائی عقیل دروازے پہ رخصتی لینے کے لیے کھڑے ہیں، حضرت علی فاطمہ کی ڈولی کے لیے لینے کے لیے دروازے پر آئے۔ حضور نے 17 پیوند والی چادر سیدہ کے سر پہ ڈالی اور سیدہ کو اپنی باہوں میں لے کے سینے سے لگایا، اتنا روئے اتنا روئے۔ سیدہ اس سے فرمانے لگی، عرض کرنے لگی، ابا کیا بات ہے؟ کہ بیٹی آج یہ 17 پیوند والی چادر دیتے تیرے سر کے اوپر محمد کے ہاتھ کانپنے لگ گئے، لیکن میری بیٹی پریشان نہ ہو، 17 پیوند والی چادر آج لے لے، وعدہ کرتا ہوں قیامت کے دن جنتی عورتوں کی سرداری کا تاج میں تنہیں ہاتھوں سے بناؤں گا۔ ایک چادر رحمت والے نبی نے سیدہ زینب کو دی جب مکہ پاک سے دکھوں کی ماری آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب مدینے میں آئی حضور کے آگے گال کر دیا، رحمت والے نبی نے بیٹی کی گال پہ ہاتھ پھیرا، اے زینب کیا ہوا؟ کہ ابا ڈال تجھے نشان نظر نہیں آتے، اللہ اکبر، تو مجھے مکے چھوڑ کے آ گیا تھا، اللہ کا دین کا اللہ کے دین کو سنبھالتے مجھے مکے والوں نے منہ پر تھپڑ بھی مارا ہے۔ کون؟ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی دکھوں میں دنیا سے چلی گئی۔ حضور حجرے مبارک کے پاس آئے، سیدہ زینب کو دیکھا، کون میری بیٹی کو غسل دے گا؟ یا رسول اللہ میں دوں گی، یا رسول اللہ میں دوں گی۔ فرمایا غسل دینے کی اجازت ہے، کفن دینے کی اجازت کوئی نہیں۔ بار بار سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غسل دینے والی جگہ پہ آتے، میری بیٹی کو غسل دے دیا، ابھی دے دیا جا رہا ہے، پھر دوبارہ تشریف لائے، جی جی یا رسول اللہ میری بیٹی کو غسل دے دیا، یہ ابھی دیا جا رہا ہے، پھر آواز اللہ کے پاک پیغمبر آپ کی بیٹی کو غسل دے دیا۔ حضور علیہ السلام گئے، فرمایا ابھی ٹھہر جاؤ میں کفن خود لے کے آ رہا ہوں۔ تو سے والو تم نے اپنی بیٹی کے جو ہے اس کا جوڑا اپنے ہاتھوں میں دیکھا ہوگا، میرے بڑے بڑے باپوں کو دیکھا بچی کے کپڑے تھیلے میں بھر کے لے رکھ کے آ رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اس حوصلے والے باپ کو کیا وہ دکھاؤ گے جو بیٹی کا کفن لے کے آ رہا تھا؟ حضور علیہ السلام جلدی سے حجرے پاک میں تشریف لے گئے، کندھے مبارک والی چادر اتار کر تہمت کی جگہ باندھ لی، تہمت والی چادر اتار کر لپیٹ کے سیدہ زینب کے پاس تشریف لے آئے، دروازہ بجایا، اندر ہاتھ کر کے چادر پکڑائی، کہا میری بیٹی کو یہ چادر دے دو، اللہ اکبر۔ جب سیدہ زینب کو اس چادر میں کفن دے دیا گیا، حضور علیہ السلام بیٹی کا چہرہ دیکھنے کے لیے آئے، کہا بیٹی تیرا باپ تجھے جہیز تو نہیں دے سکا لیکن کفن ایسا دے دیا، دنیا کے سارے ریشم کے کپڑے تیرے باپ کی کفن تیری باپ کی چادر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور دنیا والو اللہ اکبر، کوئی اپنی بچی کو، کوئی اپنے بچے کو، کوئی اپنے عزیز کو کفن دے گا، اس میں مشک و عنبر لگا کے دے گا۔ جو محمد نے بیٹی زینب کو کفن دیا، ابھی ابھی یہ کفن محمد کے وجود سے لگ کے آیا ہوا سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں کر کے حضور علیہ السلام کے چہرہ مبارک سینہ مبارک سے چادر نیچے کی، 1 2 3 4 5 6 7 تو میں سلمہ نے کوڑی ماری، حفصہ یہ گنتی گننے کا وقت نہیں ہے، امت یتیم ہو گئی، ہم بیوہ ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اما حفصہ کہنے لگی میں گنتی نہیں گر رہی، رسول اللہ کے مبارک برکت والے کرتے پر پیوند گر رہی ہوں۔ جب پیوند گرے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا او لوگو اور نبی کے یارو اور نبی کے غلاموں، جاؤ توسے والوں کو پیغام دے دو، کپڑے لگتے پر قتل و غارت نہ کرنا، اس نبی کے امتی ہو، آخری وقت میں جو کرتا پہن کے گیا اس کرتے پر بھی 12 پیوند لگے ہوئے تھے۔